محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تھالی کا بینگن۔ اس دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، پہلے نبی ہونے کا شرف سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور آخری نبی ہونے کا اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کے لیے ایسے افراد کو چنا جن کی زندگیاں ہر طرح کے عیب سے پاک تھیں۔ لوگوں میں ان کی سچائی ایک مثال تھی، پرہیزگاری اور نیکی ان کا پیدائشی وصف تھا۔ انہی خوبیوں کی بنا پر ہدایت کے آسمان پر وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قطبی ستارے کی طرح روشن اور منور دکھائی دیتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی اس فیصلے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن کچھ لوگ ذاتی مفادات کے لیے اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے نبوت کے بند کیے ہوئے محل میں نقب لگانے سے باز نہ آئے۔ نقب لگانے کا یہ سلسلہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا مکمل تذکرہ موجود ہے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ بدقسمتی سے بر صغیر بھی بدنامی اور رسوائی کی اس سیاہی سے اپنا دامن نہیں بچا سکا۔ ایک جھوٹا نبی انگریزوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے کردار مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں سامنے آیا۔ اس نے ترقی اور تنزلی کے مراحل عجیب انداز میں طے کیے۔ کبھی مجدد بن بیٹھا تو کبھی مہدی، ابن مریم ہوا تو کبھی مسیح مسیح، مامور من اللہ ہوا تو کبھی مظہر خدا۔ مظہر انبیاء کے ساتھ ساتھ مظہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، مظہر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور کبھی ذلی نبوت جیسے بلند بانگ دعوے کیے۔ شاید آدمی زندگی میں اتنے لباس نہ بدلتا ہو جتنے مرزا نے کردار بدلے ہیں۔ نبوت اور رسالت ایک مقدس اور پاکیزہ منصب ہے، لیکن پاکیزگی نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کا وجود ناپاک، اس کا کردار گھٹیا، اس کے خیالات فاسد، اس کی تحریریں فحش۔ دنیا کے کسی لکھنے والے نے آج تک ایسی گھٹیا زبان استعمال نہیں کی جیسی اس نے کی ہے۔ اس نے بچپن کی سیڑھی پر جس کم عقلی اور ناسمجھی سے قدم رکھے ہیں، اس نے اس کی نبوت کے دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ جوانی کیا اور بڑھاپا کیا، پوری کی پوری زندگی وہ مختلف ذہنی، اخلاقی اور جسمانی بیماریوں کا شکار رہا۔ افیون اور شراب دوائیوں کے نام پر اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ یہی چیزیں تھیں جنہوں نے خود اس کے پیغمبرانہ دعوے کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ اس کے الہامات کو سنیے، اپنی ہی باتوں کو جھٹلانے کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ اس کی تحریروں کو سنیں، ایسی ایسی دلچسپ اور مضحکہ خیز چیزیں سننے کو ملیں گی کہ بے اختیار آپ کا دل چاہے گا کہ دیوانگی کا عالمی ایوارڈ مرزا قادیانی کو عطا کر دیا جائے۔ اس جھوٹے نبی کی پرورش کس نے کی؟ اس خاردار پودے کی آبیاری کس نے کی؟ اس کی جھوٹی شخصیت کو نبوت کا لباس کس نے پہنایا؟ اس کی گھٹیا تحریروں اور خیالات کو الہام کیسے بنایا گیا؟ خوبصورت اور دل نشین انداز میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی دلچسپ اور مضحکہ خیز داستان دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان نے تیار کی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے تھالی کا بینگن حصہ دوم۔ تحریر اشتیاق احمد، پیشکش محمد طارق شاہد۔ پیش گوئیاں۔ مرزا نے جب دیکھ لیا کہ اس کے آس پاس موجود لوگوں نے تو کوئی خاص رد عمل اور کوئی شور نہیں مچایا، تو اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب ضرورت تھی لوگوں کو یقین دلانے کی کہ وہ واقعی نبی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی نبوت کے اظہار کے لیے معجزات دکھائے، پیش گوئیاں کی،
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا اور فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے اور ان پر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگے، یا مردوں کو زندہ کر دکھایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کھانے میں اتنی برکات ہوئی کہ چند آدمیوں کا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، پیش گوئیاں کر دیں، اور یہ بھی امت پر واضح کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک خود کو نبی کہے گا، حالانکہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح مرزا نے سوچا کہ اب مجھے بھی معجزات دکھانے چاہیے، پیش گوئیاں کرنی چاہیے، تبھی لوگ میرے دعوے کو سچا جانیں گے، تبھی لوگ مجھے چندہ دیں گے، تبھی نبوت کی جھوٹی دکان چمکے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے ایک زبردست قسم کی پیش گوئی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا، مجھے الہام ہوا ہے۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، خوبصورت لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام شبیر ہے، مبارک ہے وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، وہ بہتوں کو بیماری سے پاک کر دے گا، علوم ظاہری اور باطنی سے پر ہوگا، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، وہ جلد جلد پڑھے گا، اسیروں کی دستگیری کرے گا، قومیں اسی سے برکت پائیں گی۔ مرزا نے یہ اشتہار 20 فروری 1886 میں شائع کیا۔ یہ اشتہار اس کی کتاب تبلیغ رسالت میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس اشتہار میں بڑے زور شور سے اور بلند بانگ دعووں سے لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی موجود ہے۔ اس پیش گوئی کو مرزا نے اپنی نبوت کی دلیل قرار دیا، لیکن ہوا کیا؟ مرزا کے ہاں لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ خوب مذاق اڑا، کہے لگائے گئے، اعتراضات کیے گئے۔ تنزن لوگوں نے اس کے منہ پر جا کر کہا، مرزا صاحب، آپ کی پیش گوئی تو لڑکے کی تھی، پیدا ہوئی لڑکی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی پیش گوئی تو ہوا میں اڑ گئی۔ مرزا تھا چکنا گھڑا، اس پر طنز کے تیر کیا اثر کرتے، پہلے سے جواب سوچ رکھا تھا۔ مرزا نے لوگوں کو یہ جواب دیا، اس اشتہار میں نے یہ کب لکھا تھا کہ وہ لڑکا اسی حمل سے ہوگا؟ اس کے 13 سال بعد کہیں جا کر مرزا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے موقع پر مرزا نے پھر ایک زبردست دعویٰ کیا۔ دعویٰ یہ تھا، میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے، اس کے بارے میں پیش گوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی، یعنی 13 سال پہلے پیش گوئی کی گئی تھی۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا، ایک خوبصورت لڑکا تمہارے ہاں مہمان آتا ہے، وغیرہ۔ جب لڑکا نہ ہوا، لڑکی ہو گئی، تو کہا، میں نے یہ کب لکھا تھا کہ لڑکا اسی حمل سے ہوگا؟ اب 13 سال بعد اس پیش گوئی کا ذکر فخریہ انداز میں کیا جا رہا ہے کہ جس لڑکے کی میں نے پیش گوئی کی تھی، جس کے بارے میں لکھا تھا کہ مہمان آتا ہے، وہ 13 سال بعد پیدا ہوا۔ سو اللہ نے میری تصدیق کے لیے، یعنی سچا نبی ثابت کرنے کے لیے، اس چوتھے لڑکے کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں پورا کر دیا ہے۔ آپ نے الفاظ سنے، مطلب یہ کہ میں سچا ثابت ہو گیا ہوں اور میرے مخالف جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، وہ بہتوں کو بیماریوں سے پاک کرے گا، علوم سے پر ہوگا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں مرزا نے واضح طور پر کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی پیش گوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی۔ اب مزے کی بات سنیں، یہ مبارک احمد صرف 9 سال کی عمر میں مر گیا۔ وہ نہ تو بہتوں کو بیماریوں سے پاک کر سکا، نہ اپنے علوم سے لوگوں کو فیض پہنچا سکا، نہ قومیں اس سے برکت پا سکیں۔
اللہ کے فضل سے اس لڑکے نے پیدا ہو کر اور 9 سال کی عمر میں مر کر یہ بات ضرور ثابت کر دی کہ میرا باپ اول نمبر کا جھوٹا ہے۔ وہ مرزا کے جھوٹ پر مر گیا۔ مرزا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس بارے میں کہنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً اس جھوٹے دعوے سے تائب ہو جاتا، لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ وہ اپنے جھوٹ پر اڑا رہا اور اپنے لیے جہنم کا گڑھا تیار کرا لیا۔ اس کے بعد مرزا نے ایک اور دلچسپ پیش گوئی کی۔ دراصل ان پیش گوئیوں سے وہ اپنی نبوت کی جھوٹی دھاک لوگوں پر بٹھانا چاہتا تھا۔ انبیاء کرام کو معجزات دکھانے اور پیش گوئیاں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ یہ کام تو موقع اور محل کے اعتبار سے خود سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معجزات انہیں عطا کرتا ہے، اور جو خبریں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ ظاہر ہے انبیاء کرام کو یہ شک کیوں ہونے لگا کہ کہیں پیش گوئی سچ ثابت نہ ہو، لیکن مرزا چونکہ جھوٹا بھی تھا اس لیے اسے ہر لمحے یہ فکر کھایا جاتا تھا کہ کہیں اس کی کوئی پیش گوئی غلط ثابت نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ گول مول پیش گوئیاں کرتا تھا، کوئی پہلو بچا رکھتا تھا کہ بعد میں کہہ سکے میں نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا، یا میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا۔ جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے، اس کی یہ پیش گوئی اس کی اپنی عمر کے بارے میں ہے۔ اپنی ایک کتاب میں اس نے لکھا، خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ میری پیش گوئی سے صرف اس زمانے کے لوگ ہی فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ بعض پیش گوئیاں ایسی بھی ہوں کہ آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ایک عظیم الشان نشان ہو، جیسا کہ یہ پیش گوئی کہ میں 80 برس یا چند سال زیادہ یا اس سے چند سال کم عمر جیوں گا۔ یوں یہ پیش گوئی کسی لطیفے سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کی عمر مقرر ہے، تو اس میں چند سال کم یا زیادہ کہاں سے آ گئے؟ لیکن مرزا کو خوف تھا اگر صرف 80 سال لکھے اور موت اس کے مطابق نہ ہوئی تو وہ بالکل جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اس لیے اس نے چند سال زیادہ یا کم کا دم چھلا لگایا تاکہ بعد میں اس کے ماننے والے اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا، اس لیے کہ مرزا 68 سال کی عمر میں مر گیا۔ ثبوت ملاحظہ ہوں۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، میری تاریخ پیدائش 1839 یا 1840 میں ہے۔ مرزا کی موت تمام مرزائیوں کے مطابق 1908 میں ہوئی۔ اس طرح عمر 68 سال بنی، اور 2-4 کم یا 2-4 زیادہ سال تو 64 یا 72 بنتے ہیں۔ 68 اور 80 میں 2-4 کا نہیں بلکہ 12 سال کا فرق ہے۔ لہذا مرزا قطعاً جھوٹا آدمی تھا۔ گویا ان کے جھوٹے نبی صاحب کے جھوٹ سچ کا انحصار تاریخ پیدائش کے ریکارڈ پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو آشکار کرنے کے لیے ان سے ایسے ناقص علم پر پیشین گوئی کرائی۔ مرزائیوں کو جب مرزا کی کتابوں میں تاریخ پیدائش لکھی ہوئی دکھائی جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں تاریخ پیدائش کا ریکارڈ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزائی جھوٹ بولنے میں مرزا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش درج نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کی تاریخیں ملتی ہیں یا نہیں؟ تمام مشاہیر کی تاریخ پیدائش ان کی سوانح عمریوں میں درج ہے، وفات کی تاریخیں درج ہیں، اور مرزائی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہیں تھا، یعنی 100 سال پہلے رواج شروع نہیں ہوا تھا، 1400 سال پہلے رواج موجود تھا۔ یہ ہے مرزا کا کچا چٹھا۔ ذکر ہو رہا تھا مرزا کی اوٹ پٹانگ اور بے پر کی پیش گوئیوں کا۔ لیجئے ہم آپ کو ایک اور پیشین گوئی کا دلچسپ حال سناتے ہیں۔ مرزا کی ہر پیشین گوئی ہمیں یہ غور کرنے کی دعوت دیتی نظر آتی ہے کہ مرزا تھا کیا۔ مرزا کا ایک رشتہ دار احمد بیگ تھا، ہوشیار پور کا رہنے والا تھا۔ ایک بار وہ کسی کام سے مرزا کے پاس آیا۔ مرزا نے اس سے اس کی بیٹی محمدی بیگم کا رشتہ مانگ لیا۔ احمد بیگ بیچارہ تو اپنے کام سے آیا تھا، اس نے فوراً رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مرزا نے اسے ایک خط لکھا۔
خط کے الفاظ ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے میرے اوپر ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ آپ کی تمام نحوستیں دور کرے گا۔ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا، اور اس کا انجام درد اور تکلیف اور موت ہوگا۔ یہ دونوں باتیں برکت اور موت کی ایسی ہیں کہ جن کو آزمانے کے بعد میرا سچا یا جھوٹا ہونا معلوم ہو سکتا ہے۔ اس خط کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مرزا کے دعوے کے مطابق یہ بات اللہ تعالیٰ نے مرزا پر ظاہر کی، اور اس پیشین گوئی سے مرزا کے سچا یا جھوٹا ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ خط احمد بیگ کو ملا، اس نے پڑھا، لیکن وہ بالکل نہ ڈرا، اور اس نے مرزا کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر مرزا کو غصہ آ گیا۔ اب اس نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار کے الفاظ بھی غور سے پڑھ لیں۔ مرزا نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس لڑکی کے لیے رشتہ طلب کرو اور ان سے کہہ دو کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط پر کیا جائے گا۔ اگر نکاح نہ کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا۔ جس دوسرے شخص سے اس کی شادی ہوگی وہ شادی کے دن سے 2.5 سال کے اندر اور اس کا باپ 3 سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ احمد بیگ کی بیٹی کو ہر ایک رکاوٹ دور کرنے کے بعد آخر کار اسی عاجز مرزا کے نکاح میں لائے گا۔ مطلب یہ کہ یہ شادی ہر حال میں ہو کر رہے گی، چاہے کوئی لاکھ رکاوٹیں ڈالے، اور کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے، اور یہ ہماری پیشین گوئی ہے۔ ہمارے سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس اشتہار میں بالکل صاف لکھا ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہو کر رہے گا، چاہے اس کی شادی کسی اور سے کر دی جائے، تب بھی وہ آخرکار میرے نکاح میں آئے گی۔ اور یہ کہ اس دوسرے شخص سے نکاح کی سزا ان لوگوں کو یہ ملے گی کہ نکاح کی تاریخ سے 2.5 سال بعد اس کا خاوند، اور نکاح کی تاریخ سے 3 سال بعد اس کا باپ یعنی محمدی بیگم کا باپ فوت ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں مرزا کے سچا ہونے کی دلیل ہوں گی، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مرزا نے مزید وضاحت کے لیے یہ بھی لکھا، مرزا احمد بیگ پورے 3 سال بعد فوت ہوگا، لڑکی کا خاوند 2.5 سال کے اندر فوت ہوگا۔ احمد بیگ اپنی بیٹی کی شادی کے دن تک فوت نہ ہوگا، لڑکی بھی نکاح ہونے، بیوہ ہونے اور دوسرا نکاح ہونے تک فوت نہ ہوگی۔ میں بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوں گا، پھر یہ کہ اس عاجز سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ پیشین گوئی کے یہ 6 حصے غور سے سننے کے قابل ہیں۔ اب سنیے محمدی بیگم کے باپ پر اس اشتہار کا بھی ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ مرزا کو پکا جھوٹا سمجھتا تھا، اس لیے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح مرزا سلطان محمد سے کر دیا۔ مرزا اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا۔ اس کی دھمکیاں، پیشین گوئیاں، اشتہار بازی اور کوششیں سب دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر مزے کی بات یہ کہ مرزا سلطان محمد کی موت کی پیشین گوئی 2.5 سال کے اندر پوری ہونے کی تھی۔ وہ زندہ سلامت رہا۔ اس کا نکاح محمدی بیگم سے 17 اپریل 1892 کو ہوا، اور مرزا 1908 میں فوت ہوا۔ گویا مرزا کی زندگی میں محمدی بیگم بیوہ بھی نہیں ہوئی، اس کے نکاح میں تو کیا آتی۔ اس سلسلے میں مزیدار بات یہ ہوئی کہ جب نکاح کو 2.5 سال گزر گئے تو لوگوں نے مرزا کا خوب مذاق اڑایا اور کہا، مرزا صاحب آپ نے تو پیشین گوئی کی تھی کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہوا تو وہ شخص نکاح کی تاریخ سے 2.5 سال بعد فوت ہو جائے گا، لیکن وہ تو زندہ سلامت ہے۔ مرزا کیا جواب دیتا، اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ جھوٹ کے پاؤں جو نہیں ہوتے۔ تاہم اس کے بعد بھی اس نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی۔ مرزا سلطان بیگ کو دھمکیاں دیتا رہا کہ محمدی بیگم کو طلاق دے دو۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر یہ بھی اعلان کیا، آخر کار اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو میری طرف لائے گا، کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ اس میں تو شک نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ٹال سکے، اور اللہ کی باتیں ہی تھیں کہ مرزا کے نکاح میں محمدی بیگم آ ہی نہیں سکی۔ اللہ تعالیٰ کو تو دنیا پر ظاہر کرنا تھا کہ مرزا کتنا جھوٹا ہے۔
افسوس مرزائیوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے، وہ ان باتوں پر غور کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہوتے۔ پیشین گوئی کا ایک جملہ پھر ذہن میں دہرا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ احمد بیگ کی بیٹی کو ہر ایک رکاوٹ دور کر کے میرے نکاح میں لائے گا، اور یہ میرے سچا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا۔ لیکن یہ نکاح نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی مقرر نہیں فرمایا تھا۔ مقرر فرمایا ہوتا تو نکاح ہو کر رہتا، لیکن مرزا کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ پیشین گوئی بہت بڑا ثبوت بن گئی۔ اسی قسم کی ایک پیشین گوئی مرزا نے 1893 میں کی۔ ہوا یہ کہ مرزا نے عیسائیوں سے مناظرہ طے کیا۔ اس مناظرے میں مرزا اپنی پوری کوشش کے باوجود عیسائی مناظر کو شکست نہ دے سکا۔ مناظرہ 15 دن تک جاری رہا۔ اب اسے اور تو کچھ نہ سوچی، شرمندگی مٹانے کے لیے یہ اعلان کیا، آج مجھ پر جو ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں سے جو فریق جھوٹ بول رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے، وہ 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اسے سخت ترین ذلت پہنچے گی، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ جو شخص سچ پر ہے اس کی عزت ہوگی۔ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، مجھے ذلیل کیا جائے، گلے میں رسا ڈال کر مجھے پھانسی دے دی جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ عیسائی مناظر کا نام عبداللہ آتھم تھا۔ یہ پیشین گوئی دراصل اس کے مرنے کی تھی۔ حاویہ میں گرائے جانے کا مطلب تھا جہنم رسید ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ 15 ماہ گزر گئے، عبداللہ آتھم زندہ رہا، اسے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ مناظرے کے وقت وہ کمزور سا آدمی تھا، اس مناظرے کے بعد صحت مند ہو گیا۔ شاید اس کی گری ہوئی صحت کو دیکھ کر ہی مرزا نے پیشین گوئی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ جب وہ نہ مرا اور لوگوں نے مرزا کا ایک بار پھر مذاق اڑایا تو مرزا نے نیا بہانہ گھڑا، لوگوں سے کہا اس نے توبہ کر لی ہوگی، وہ دل میں ڈر گیا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے آتھم سے رابطہ کیا تو اس نے فوراً کہا کہ نہ میں ڈرا نہ میں نے توبہ کی، میں توبہ کس بات سے کرتا بھلا، خدا نے مرزا کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ آتھم نے یہ اعلان اخبار میں شائع کروایا۔ اس کا مطلب صاف ہے، مرزا کا یہ کہنا کہ آتھم دل میں ڈر گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، یہ سب جھوٹ تھا۔ جھوٹے کے پاس جھوٹ کے سوا اور ہوتا ہی کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اسے ذلیل و خوار ہی ہونا پڑا۔ تمام جھوٹے نبیوں کی تاریخ پڑھ ڈالیے، سب کے سب ذلت کی موت مرے۔ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، علماء کرام نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ ان علماء میں ممتاز ترین نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ مولانا بٹالوی نے مرزا کے خلاف مسلمانوں خصوصاً علماء کو متوجہ کیا، ان کا تعاقب کیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ہر جگہ ان کے جھوٹ کا پول کھولا۔ ان کا 7 روزہ اخبار اہل حدیث امرتسر جھوٹی نبوت کی تردید میں سب سے زیادہ سرگرم اخبار تھا۔ مرزا ان کی تحریروں سے تنگ آ گیا، اس قدر تنگ آیا کہ ایک خط مولانا کو لکھ مارا۔ ملاحظہ فرمائیں خط کے الفاظ، آپ ایک زمانے سے مجھے جھوٹا لکھتے چلے آ رہے ہیں، اپنے پرچے میں مجھے جھوٹا، دجال اور مفسد لکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے بہت دکھ اٹھایا مگر صبر کرتا رہا۔ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا، کیونکہ جھوٹے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں جھوٹا نہیں ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سزا سے نہیں بچ سکیں گے، بس وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ صرف خدا کے ہاتھوں سے ملتی ہے، جیسے طاعون اور ہیضہ وغیرہ جیسی مہلک بیماریوں کی صورت میں۔ تو یہ بیماریاں جو میری زندگی میں ہی آپ کو نہ ہوئیں تو میں جھوٹا۔ میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرا نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے
تو مولوی ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میرے خدا، اگر مولوی ثناء اللہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ تو اسے میری زندگی میں نابود کر، مگر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ طاعون اور ہیضے وغیرہ سے، سوائے اس صورت کے کہ وہ توبہ کرے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ ثناء اللہ اور مجھ میں سچا فیصلہ فرما دے، اور تیری نظر میں جو واقعی جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں دنیا سے اٹھا لے، یا کسی نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک، تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ یہ اشتہار 15 اپریل 1907 کو شائع ہوا تھا۔ اس میں چند باتیں بالکل صاف اور واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مر جاؤں، اگر میں سچا ہوں، مسیح موعود ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری میری زندگی میں فوت ہو جائے گا۔ مزید وضاحت اس اشتہار میں یہ ہے کہ موت بھی انسانی ہاتھوں سے نہیں ہوگی، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، تاکہ مخالف یہ نہ کہہ دیں مرزا نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ کو قتل کروا دیا ہے۔ اس لیے موت بھی ایسے ذریعے سے ہوگی جو انسان کے اختیار میں نہیں، مثلا طاعون یا ہیضہ یا اس جیسے کسی مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ ایک بات مزید وضاحت کے لیے یہ کہی گئی کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا، یعنی دونوں میں سے جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا اور اس کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا، وہ بھی طاعون یا ہیضے سے۔ اب مرزائیوں سے کوئی پوچھے اس پیش گوئی کا، اس دعوے کا کیا نتیجہ نکلا تھا، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ ہم تو ان سے صاف اور سیدھی باتیں پوچھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مرزا کی زندگی میں فوت ہوئے یا نہیں، طاعون یا ہیضے سے مرے یا نہیں۔ سب جانتے ہیں مرزا 1908 میں مر گیا تھا اور مرا بھی ہیضے سے تھا۔ خود اس کے بیٹے کی کتاب سیرت المہدی سے یہ ثابت ہے کہ جس روز مرزا کو موت آئی اسے اس رات کو دست لگے ہوئے تھے، تمام رات وقفے وقفے سے اسے دست آتے رہے۔ خود اس نے مرنے سے پہلے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا یا نہیں کہ مجھے ہیضہ ہو گیا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری ایک مدت تک زندہ رہے۔ وہ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، یہیں سرگودھا میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا کی وہ دعا جو اس نے اس اشتہار میں مانگی تھی قبول فرمائی، اسے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں موت دے دی، وہ بھی انسانی ہاتھوں سے نہیں، ہیضے جیسے مرض سے۔ اس اشتہار میں یہ بات قابل غور ہے کہ مرزا نے لکھا ہے کہ جھوٹے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔